اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکمل عورت کی 4 نشانیاں۔ عورت کی یہ 4 چیزیں گول اور موٹی ہونی چاہیے۔ عورت کی 4 چیزیں اگر گول ہو تو وہ پرفیکٹ عورت یا مکمل بیوی کہلاتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی عورت کی 4 چیزیں گول ہو تو نہ صرف پرفیکٹ کہلاتی ہے، بلکہ جس عورت کی 4 چیزیں گول ہوں اور موٹی ہوں تو ایسی عورت کو خاوند اپنے سروں پر بٹھاتی ہے، بلکہ ایسی عورت کے تلوے بھی چومنے اور چاٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ عورت کی 4 چیزیں اگر گول اور موٹی ہوں تو ایسی عورتوں کو شوہروں کی خوش قسمتی کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ عورت کی 4 چیزیں اگر گول ہوں تو اس کے رشتوں کی لائنیں لگی رہتی ہیں، وہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ اس کی بیوی بن جائے۔ عورت کی 4 چیزیں اگر گول ہوں تو اس کو گھر کی خوش قسمتی کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ عورت کی 4 چیزیں اگر گول اور موٹی ہوں تو اس کی اولاد ہمیشہ خوبصورت، ذہین اور فتین پیدا ہوتی ہے۔ عورت کی 4 چیزیں اگر گول ہوں تو وہ نہ صرف شوہر کے دل پر راج کرتی ہے بلکہ اپنے پورے سسرال میں بھی اس کا پلڑا باری ہوتا ہے۔ عورت کو پرفیکٹ ہونے کے لیے ان کی 4 چیزیں گول اور موٹا ہونا ضروری ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر وہ عورت کی 4 چیزیں کون سی ہیں جن کا گول ہونا ضروری ہے، جو اس عورت یا بیوی کو پرفیکٹ بناتی ہے۔ پرفیکٹ عورت کی 4 نشانیاں کون سی ہیں؟ عورت یا بیوی میں موجود 4 نشانیوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیں، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کی 4 چیزیں گول ہیں یا نہیں، یا ان 4 چیزوں میں سے آپ کی کتنی چیزیں گول ہیں۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ عورت کی 4 چیزیں گول ہونی چاہیے۔ عورت کی 4 چیزیں اگر گول ہوں تو ایک پرفیکٹ عورت کہلاتی ہے۔ پرفیکٹ عورت کی 4 نشانیاں کون کون سی ہیں کی تفصیل آپ کے ساتھ انشاءاللہ آگے چل کر شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو عورت کے متعلق تھوڑی سی معلومات فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ عورت سے متعلق یہ معلومات مان گڑت نہیں ہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہیں۔ عورت کے متعلق تھوڑی سی معلومات فراہم کرنے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ عورت کی کون سی 4 چیزیں گول اور موٹی ہونی چاہیے۔ عورت کی کون سی 4 چیزیں ہیں اگر گول ہو تو وہ ایک پرفیکٹ عورت کہلاتی ہے۔ پرفیکٹ عورت کی 4 نشانیاں کون سی ہیں؟ پیارے دوستو، دل تھام کر توجہ کے ساتھ ایک ایک لفظ پر غور کیجیے گا اور ایک ایک فکرے پر غور کیجیے گا۔ آج ہم آپ کو عورت سے متعلق ایسی معلومات فراہم کرنے جا رہی ہیں جو آج سے پہلے آپ نہیں جان پائے ہوں گے، اس لیے ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ آج کی یہ ویڈیو عورت سے متعلق ہے جو عورت کی حقیقت کو بیان کرے گی۔ لڑکے، لڑکیاں، مرد، عورتیں، جوان اور بوڑھے، اور خاص طور پر شوہر اور بیویاں اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، کسی دانشور نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک عورت شرٹ کے ٹوٹے بٹن سے لے کر مرد کے ٹوٹے دل تک کو جوڑنے کا ہنر رکھتی ہے۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح بیوی کو سب کے سامنے عزت دینے سے اس میں بھی جان آ جاتی ہے۔ جو مرد بار بار عورت کو دھوپ میں لا کر کھڑا کریں وہ کبھی اس کی چھاؤں نہیں بن سکتا۔ عورت کی طبیعت میں ایک عجیب طرح کا تضاد ہے کہ وہ غریب شوہر سے پیسے مانگتی ہے اور پیسے والے شوہر سے پیار مانگتی ہے۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں اور تلخ رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہم سفر ہی اس کو نظر انداز کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات طیب ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، عورت سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ کسی دانشور نے کہا ہے کہ مرد کا حسن اور پیسہ عورت کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنی مرد کی سیرت اور پاکیزگی متاثر کرتی ہے۔ اصل مرد وہ ہوتا ہے
جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تمیز نہ بھولے۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ بیوی کے عشق کی انتہا یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے شوہر کے کپڑوں کی خوشبو سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ بیوی چاہتی ہے کہ اسے لفظوں کے بغیر سمجھا جائے، اس کی خاموشی کو محسوس کیا جائے، اس کی طلب کی قدر کی جائے، اس کی آنکھوں کی نمی کو دیکھ کر اس کے دل کا حال جانا جائے۔ ہاں، بیوی چاہتی ہے کہ سیاسی محبت کی بجائے، کیونکہ وہ واجب المحبت ہونا چاہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کی نسلیں بیٹوں سے چلتی ہیں، جبکہ میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ قیامت والے دن فرشتے اعلان کریں گے کہ نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرنے لگی ہیں۔ بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا۔ بیوی کا روکنا سنت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے اور بیوی کو منانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ واحد عورت ہے جن کا باپ نبیوں کا سردار، خامد ولیوں کا سردار، بیٹے جنت کے شہزادے اور سردار، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے باہر جانا ہوتا تو نکلتے ہوئے بعض مرتبہ میرا بوسہ لے لیا کرتے تھے اور پھر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو، عورت کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ پیاری دوپٹے اور لباس میں ہی لگتی ہے۔ وہ بیوی بہت خوش نصیب ہوتی ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین رہے۔ سب سے بہترین تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کا وقت، اس کی توجہ اور اس کا پیار ہے۔ پیارے دوستو، عورت سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ کسی دانشور نے کیا خوب کہا ہے کہ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہوتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جائے۔ جن گھروں میں مرد عورتوں سے نرم لہجے میں مسکرا کر بات کرتے ہیں ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ عورت کو دینے والے تحفہ میں سب سے نایاب تحفہ عزت ہے۔ بیوی ناراض ہو کر شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے مگر شوہر سے محبت کرنا، فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ محترم سامعین کرام، پرفیکٹ عورت کی 4 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ پرفیکٹ عورت کی 4 نشانیوں میں سے پہلی نشانی عورت کے سر کا گول ہونا ہے۔ اگر کسی عورت کا سر گول ہوتا ہے تو وہ ایک پرفیکٹ یعنی مکمل عورت یا بیوی کہلائے گی۔ پرفیکٹ عورت کی 4 نشانیوں میں سے دوسری نشانی عورت کے بازو کا گول ہونا ہے۔ اگر کسی عورت کا بازو گول ہوگا تو وہ ایک پرفیکٹ عورت کہلائے گی۔ پرفیکٹ عورت کی 4 نشانیوں میں سے تیسری نشانی ہے عورت کی ایڑیوں کا گول ہونا۔ اگر کسی عورت کی ایڑیاں گول ہوگی تو وہ ایک پرفیکٹ عورت کہلائے گی۔ پرفیکٹ عورت کی 4 نشانیوں میں سے چوتھی نشانی ہے عورت کی انگلیوں کے پوروں کا گول ہونا۔ اگر کسی عورت کی انگلیوں کے پورے گول ہوں گے تو وہ ایک پرفیکٹ عورت کہلائے گی۔ مرد کو بنانے کے لیے مٹی فرشتوں کے ذریعے اللہ نے زمین سے منگوائی، لیکن عورت کے لیے مٹی نہیں منگوائی بلکہ اس کو مرد ہی کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا فرمایا گیا۔ جس مرد کی پسلی سے وہ عورت بنی ہے تو وہ عورت اسی کے نکاح میں جاتی ہے، کیونکہ وہ اس مرد کے وجود کا حصہ ہوتی ہے۔ اور جس مٹی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے وہی مٹی میں وہ مرنے کے بعد دفن ہوتا ہے۔ تو سامعین کرام، امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔